جو گلے تیتر کی مطلب کہ وہ کریں گے نا ہے احتجاج کرنے کے لیے، کون لوگ ہیں؟ یہ عاشق رسول ہیں، یہ عشق کی آگ میں جلتے ہوئے آئے ہیں، یہ عاشق ہیں، ان کو فائدہ اور نقصان سمجھ نہیں آتا، یہ دماغ سے نہیں سوچتے، یہ دل سے سوچتے ہیں، اور یہ عاشق رسول ہیں۔ آپ ان کو زبردستی گرفتار کر لیں گے، ان کو ماریں گے، ان کو گھروں میں بند کر لیں گے، ان کو واپس ان کے گھروں پہ آپ بھجوا دیں گے، آپ کچھ بھی کر لیں گے، ان کے دل سے آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت آپ نہیں نکال سکیں گے، چاہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا چلتے ہیں یا نہیں چلتے، لیکن محبت پوری کرتے ہیں۔ لیکن عاشق رسول، میں پھر آپ کو کہوں گا کہ وہ ایسے نہیں سوچتے، ان کا سوچنے کا اینگل عشق کا ہے، وہ تو عشق کی آگ میں پہلے ہی جل رہا ہے، آپ اس کو اور کتنا جلائیں گے، اور وہ اور طرح سوچتا ہے، تو آپ اس کو قصوروار قرار نہیں دے سکتے، کیونکہ ریاست کے اوپر ان لوگوں نے اٹیک کیا ہے، ریاستی اداروں کو اور عام لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچایا۔ یعنی یہ عشق نبی میں کیسے اندھے ہو گئے کہ انہوں نے غریب کا رکشہ ہی جلا دیا، غریب کی ریڑھی جو ہے اس کو لوٹ لیا، ایسا تو نہیں ہوتا۔ یہ عاشقان رسول حملہ کریں تو یہ جاتے ہیں سیدھا، اور میں عاشقان برسد رئیس میں فرق بتا دوں، جو پہلے والے عاشقان رسول تھے نا، یہ نواز شریف صاحب کی حکومت کے خلاف دھرنا دینے حکومت کے والے، خلاف دھرنا دینے ٹھیک ہے جی۔ والے، اور فیض یہ آباد اس وقت جناب انہوں نے بتایا تھا کہ ان کو جو مطلب کہ جو بھی ان کی فیلنگ تھی یا جو بھی کہ یہ بڑے عاشق رسول نے، اور جو دوسرے والا حصہ ہے وہ حصہ ہے جو ابھی ہے، ابھی وہ کیا ہے، اور یہ انہوں نے بتائیں اس بندے کا کیا کریکٹر ہے، کہ یہ بندہ کچھ پیسوں کے لیے نارمل حالات میں تو چلو جو کرتا ہے سو کرتا ہے سمجھتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بھی مختلف جگہوں پہ بیچے جا رہا ہے۔ اس بندے کی شخصیت پہ کیا کہیں گے آپ؟ سدیلا صاحب ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਬਿਆਨ ਅੱਪ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਟੂਨ ਵੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਬੜੇ ਕਲਿੱਪਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਕਨਫਰਮ ਲਾਨਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਨਫਰਮ ਲਾਨਤੀ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝੂਠਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੀ ਕਵਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਨ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਐਡੀ ਐਡੀ ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਐਸੇ ਲਾਹਨਤੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋਣੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ ਵੇਚਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਦੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਈਮਾਨ ਵੇਚਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਚ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੇ 14 ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ 14 ਲੋਕ ਮਾਰੇ। ਹੁਣ TLP ਦੇ 24 ਲੋਕ ਮਰੇ ਤੇ ਉਹ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਤਬਦੀਲੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਦਗੜ ਦੱਲੇ ਆ ਨਾ, جی دگڑ دلے تو بعد آواز نہیں تھی آئی۔ یقین کرو یہ وہ لوگ آ جنہاں نے صرف صحافی ہون دا نجائز فائدہ چکیا ہوا اس ملک دے وچ۔ اے صحافی مبشر لقمان انہاں لوگاں نے صحافت بدنام کیتی، انہاں نے صابر شاکر ورگے جڑے لوگ آ نا، انہاں لوگاں نے صحافت نو دا لبادہ اڑیا۔ تے اتنے پیور تے بڑی وڈی ذمہ داری ہوندی صحافت دی، جدو تسی صحافت کر رہے ہو نا، تہاڈا کام ہے گا پیورلی ہر معاملے نو اوپن کر کے دسنا۔ اے لوگ باعث ہو کے اپنا فیصلہ سناندے، اے حکومت دے نال چلن والے لوگ نے، اے باعث ہو کے ہر معاملہ عوام نو شو کرواندے ہیں۔ تے ایہو جے لوگاں نو یقین کرو قصور ساڈا وسندیلا صاحب، اسی لوگ انہاں لوگاں نو کیوں دیکھدے ہیں، انہاں نو اسی ویورشپ کیوں دندے ہیں؟ جدو انہاں نو ویورشپ ملنی ختم ہو جائے گی نا، انہاں لوگاں دا نام بھی ختم ہو جائے گا۔ بٹ صاحب انہاں نو ویورشپ بھی وہی دواندے نے اپنے کولوں، جڑی ہوندی نا مصنوعی جی ہوندی ہے اپنے سسٹماں تو اپنے، تے اے انہاں نو دعا نال انہاں نو سندا کون ہے؟ انہاں نو واقعی کوئی نہیں سندا، انہوں نے کوئی بھی نہیں سنتا گا۔ فاروق خان صاحب آپ کیا کہیں گے؟ یہ جو عمران خان صاحب صحافی ہیں، اس پر ان کے ویسے تو ان کے بڑے بڑے یو ٹرن ہیں، یہ ان کا ایک خاص ہی ہے، یہ بغیر پتہ ہے آپ کو صبح شام تحقیق کر کر اپوزیشن اور شریف خاندان پر گند اچھالتے ہیں، تحقیق کر کر، اور پھر بغیر تحقیق کیے ہوئے میاں مٹھو والی بات کر دیتے ہیں اور پھر واپس یو ٹرن لے لیتے ہیں۔ وہ سارا کچھ ٹھیک ہے، لیکن یہ عاشقان رسول کب ہوتے ہیں اور کب نہیں ہوتے، جو ان کا اس کا فیصلہ، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل، یہ یار عمران جو ہیں وہ بیچارے ذہنی امراض کا اگر شکار نہ ہوتے تو بہت عرصے پہلے ان کو خود ہی آئیڈیا ہو گیا تھا کہ وہ جس طبقے کی پاکستان میں
ریپریزنٹیشن کر رہے ہیں اپنے افکار اور خیالات سے ارشد بھائی، یہ اس طبقے کی ریپریزنٹیشن کر رہی ہے کہ جس کا پاکستان میں کوئی سٹیک نہیں ہے. یاد رکھنا، جو آدمی پاکستان میں کچھ نہیں بن سکا نا، یہ اس کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں. اچھا جو بن گیا ہے اس کے تو کوئی ریپریزنٹ کرے نہ کرے، اس کی سڑکیں بول رہی ہیں، اس کے پل بول رہے ہیں، اس کے ٹرینیں بول رہی ہیں، بسیں بول رہی وہ ہیں، آگے ہے نا. تو یہ اس کی ریپریزنٹ کر رہے ہیں کہ جو کچھ نہیں بن سکا تو